بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے اس معلوماتی چینل رائزنگ انفو پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زندگی گلاب ہے۔ ناظرین محترم، ہماری زندگی کے دو حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے زندگی کے دو حصے بنائے ہیں۔ پہلا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے، یہ امتحان ہے، یہ زندگی امتحان ہے، تو اس امتحان کے نتیجے میں جو رزلٹ ملے گا وہ ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا۔ تو خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ یہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر پرسکون زندگی گزار سکے۔ تو انسان وہ سکون اور وہ جنت کی طرح کی آسائشیں اس دنیا میں تلاش کرتا ہے، تو اس کو امتحان میں ناکام کروانے کے لیے بھی ایک طاقت ہے، اور وہ طاقت شیطان کی ہے۔ تو ہر دور میں پازیٹیوٹی کے ساتھ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے زندگی میں کہ گلاب کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، پھول کے ساتھ خار بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو سہولتیں ملتی ہیں وہاں اس کے ساتھ آپ کو کچھ تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جہاں گلاب ہے وہاں پر خار بھی ہوگا۔ اگر آپ پھول چاہتے ہیں تو کانٹے آپ کو فری میں ملیں گے، تو گلاب کے ساتھ کانٹوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ جہاں اچھائی ہوگی وہاں برائی بھی ہوگی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دو دوست تھے، وہ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے۔ ان کی ڈیلی کی روٹین تھی، وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے۔ کچھ وقت گزرا تو ان میں سے ایک مالدار ہو گیا اور دوسرا غریب رہ گیا۔ مالدار کے پاس جب مال آیا تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا۔ تو ایک دن ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو دوسرے شخص نے جو غریب رہ گیا تھا اس سے سوال کیا کہ پہلے تو ہم بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتے تھے، تو اب آپ ٹائم نہیں نکالتے۔ تو اس نے جواب دیا کہ پہلے میرے پاس وقت کافی ہوتا تھا، اب جب سے مال آیا ہے میرے پاس، میرے اوپر مال کی بجلی گری ہے۔ مال تو آ گیا ہے میرے پاس، سکون نہیں رہا، وقت نہیں ہوتا میرے پاس کہ گپ شپ لگا لوں دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو پھول کے ساتھ خار بھی آئیں گے، دولت ملے گی تو بجلی بھی گرے گی، کار ملے گی تو ایکسیڈنٹ بھی ساتھ ہے، آپ کو صحت ملی ہے تو اس کے ساتھ بیماری بھی آپ کو ملے گی۔ تو اچھائی اور برائی ہر دور میں ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ گلاب کے ساتھ خار فری میں ہیں، اسی طرح خوشی کے ساتھ غم بھی ملے گا۔ معاشرے میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملے تو پہلے آپ دینے والے بنیں۔ آپ نے گائے کو دیکھا ہوگا، وہ گھاس کھاتی ہے اور گھاس کھانے کے بعد دودھ دیتی ہے۔ تو یہ گائے بتا رہی ہے کہ نان ملک چیز، یعنی اس نے گھاس کھایا ہے اور گھاس کے بدلے میں دودھ دیا ہے۔ پہلے آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں، پھر اس کا صلہ مانگیں۔ جب آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹک وہ چیزیں آپ کی طرف آئیں گی۔ وہ مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، وہ عزت بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو وہی چیزیں لوٹ کر آپ کی طرف آئیں گی۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو لوگوں کو
سکون دینا شروع کر دیں، ان کو راحت اور آرام پہنچانا شروع کر دیں، تو وہی آرام اور سکون لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا۔ اور اس کے اپوزٹ اگر آپ لوگوں کو بے سکون کر رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ آپ سکون کی نیند سو نہیں سکیں گے۔ تو معاشرے میں نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، معاشرے میں لوگوں کو سکون پہنچائیں اور پرامن رہیں، اور معاشرے میں اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں۔ اچھائی اور برائی ایک ساتھ رہے گی، خوشی اور غم ایک ساتھ رہے گا، اور آپ اپنی زندگی میں گلاب کی طرح کھلے رہیں اور خوش رہیں، اور ان کانٹوں سے پریشان بالکل بھی نہ ہوں۔ جس طرح گلاب کا پھول کانٹوں سے پریشان نہیں ہوتا، اسی طرح آپ بھی لوگوں کی منفی باتوں سے، منفی رویوں سے پریشان بالکل بھی نہ ہوا کریں۔ کانٹوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا گر گلاب سے سیکھیں۔ جس طرح وہ کانٹوں کے اوپر رہ کر بھی لوگوں میں خوشبو تقسیم کرتا ہے اور کھلا کھلا رہتا ہے، لوگوں کو اچھا اور بھلا لگتا ہے، اسی طرح آپ بھی کانٹوں میں رہ کر، برائی کے معاشرے میں رہ کر اچھائی کو پروموٹ کریں، لوگوں میں اچھائی پھیلائیں، لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی گپ شپ اور بات چیت کہ زندگی گلاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، تو آپ نے اس کو پھولوں کی سیج بنانا ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مشکلات کے ساتھ مشکلات پہ کیسے قابو پانا ہے اور لوگوں کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔